اسی سماج میں ہم دیکھتے ہیں لڑکی پیدا ہوئی، باپ کی پیشانی پر بل پڑ گئے، یہ لڑکی کہاں سے آ گئی؟ حالات یہ ہیں، گورنمنٹ کی اسکیمیں آتی ہیں، ابھی پرائم منسٹر صاحب کی ایک اسکیم چل رہی ہے سکنیا سمردھی یوجنا، لڑکیوں کے نام پر پیسہ اکٹھا کرو، جب وہ 20 سال کی ہو جائیں، شادی کے قابل ہو جائیں تو آپ کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہو جائے۔ یعنی کہیں نہ کہیں سماج میں یہ سوچ موجود ہے کہ لڑکی آئی ہے تو ایک بوجھ بن کے آئی، بیٹی پیدا ہوئی تو ماں باپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ کل جب یہ لڑکی جوان ہوگی ہمیں اس کی شادی کرنا پڑے گا، اس کے جہیز کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اس جہیز کی رسم نے کتنی بچیوں کی میرے پیارے ساتھیوں جان لے لی۔ غریب باپ اپنی بیٹی کے جہیز کا انتظام نہیں کر پا رہا ہے، باپ چنتا میں زندگی گزار رہا ہے، بیٹی چنتا کر رہی ہے کہ میرا باپ کب میری شادی کرے گا۔ بیٹے تو کبھی کبھی کھل کے بول دیتے ہیں باپ سے میری شادی کرائی، بیٹا کچھ کرے یا نہ کرے، کمائے یا نہ کمائے، شادی کے قابل ہو گیا تو باپ کو جا کے سنا دے گا میری شادی کیوں نہیں کرا رہے۔ بیٹی تو نہیں سناتی نا، بیٹی تو شرماتی ہے۔ بیٹی 25 سال کی ہو گئی، 30 سال کی ہو گئی، 35 سال کی ہو گئی، اب تو رشتے ناطے آنے بھی بند ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس جہیز کی رسم کی وجہ سے کتنی لڑکیوں کی جوانی برباد ہو گئی، ان کو رشتے نہیں مل رہے ہیں۔ اور ایک بات بولوں آپ سے، اگر آپ جہیز کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ صرف لڑکی والوں کو لڑکے والوں سے کے کہنے سے یہ کام نہیں چلے گا کہ آپ جہیز مت کیجیے، لڑکی والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دینداری دیکھ کر کے شادی کریں۔ اگر لڑکے والے لالچ کر رہے ہیں کہ ہم ایسی لڑکی کیا شادی کریں جہاں سے جہیز زیادہ ملے گا، تو معاف کرنا، لڑکی والے بھی لالچی ہوتے ہیں اور وہ تلاش کرتے ہیں ایسا رشتہ جہاں داماد بہت پیسے والا یا سرکاری نوکری والا یا بہت بڑا بزنس مین مل جائے۔ اگر کوئی مڈل کلاس کا لڑکا ہے، کوئی معمولی کمانے والا لڑکا ہے، اس لڑکے کے ساتھ کوئی جلدی اپنا رشتہ کرنا نہیں چاہتا ہے۔ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ جہیز کی اس گندی رسم کے لیے صرف لڑکے والے دوشی نہیں ہیں، لڑکی والے بھی دوشی ہیں۔ اگر لڑکے والے موٹی رقم جہیز کے نام پر موٹی رقم تلاش کر رہے ہیں تو لڑکی والے بھی اسی حساب سے داماد تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ آ جائے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، فزوجوہ، تو تم اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دو۔ دیکھو اللہ کے نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی۔ معلوم ہے آپ کو نبی کی 4 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ادھر سے کوئی بتائے نبی کی بڑی بیٹی کا نام؟ بولو بھائی، سو گئے کیا؟ معلوم ہے نبی کی بڑی بیٹی کا نام؟ زینب۔ نبی کی بڑی بیٹی کا نام زینب، اور داماد کا نام، زینب کے شوہر کا نام بولو، نہیں معلوم؟ کیا تقریر سنتے ہیں آپ لوگ؟ تقریر سن سن کے بوڑھے ہو گئے اور آج تک نبی کی بیٹیوں کا نام نہیں معلوم، نبی کے دامادوں کا نام نہیں معلوم۔ نبی کی بڑی بیٹی کا نام زینب، اور زینب کے شوہر کا نام تھا ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالی۔ نبی کی دوسری بیٹی نام تھا رقیہ، ان کے شوہر کا نام عثمان غنی۔ رقیہ کا انتقال ہو گیا، نبی نے اپنی تیسری بیٹی کی شادی حضرت عثمان سے کر دی۔ تیسری بیٹی کا نام تھا ام کلثوم، ان کی شادی ہوئی حضرت عثمان سے۔ دنیا میں حضرت عثمان اکلوتے ایسے انسان ہیں جن کی شادی میں، جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، اور رقیہ ان کی بھی شادی ہوئی، اور رقیہ کا جب انتقال ہوا تو ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان غنی سے۔ اور نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی، سب سے چوتھے نمبر کی بیٹی کا نام تھا فاطمہ، ان کی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت علی سے ہوئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی نے اپنے بیٹیوں کے رشتے کرنے میں دینداری دیکھی ہے، نبی نے روپیہ پیسہ نہیں دیکھا ہے، نبی نے زمین و جائیداد نہیں دیکھی۔
آپ نے سب سے لاڈلی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کا جب نکاح طے کیا حضرت علی کے ساتھ، حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آپ نے علی سے پوچھا کہ علی تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میرے پاس ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے. آپ نے کہا کہ گھوڑا اپنے پاس رکھو، زرہ بیچ دو. زرہ بولتے تھے لوہے کی ایک ڈریس ہوتی تھی جو جنگ کے میدان میں لوگ پہنتے تھے. اللہ کے نبی کے حکم سے حضرت علی نے وہ اپنی زرہ بیچ دی، جس کو عثمان غنی نے 380 درہم میں خریدا. اور اسی پیسے سے اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا کہ مہر کا انتظام کرو، کیونکہ حضرت علی اللہ کے نبی کے داماد بھی تھے، اور حضرت علی کس کے بیٹے تھے؟ ابو طالب کے بیٹے تھے. اور ابو طالب کون تھے؟ نبی کے چچا تھے. تو نبی نے اپنے چچا کے انتقال کے بعد حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے لیا تھا. تو حضرت علی کے گارجین بھی اللہ کے نبی تھے، تو اس لیے آپ حضرت علی کے باپ کی حیثیت سے بھی یہ شادی کرا رہے تھے. آپ نے حضرت علی سے کہا تو مہر کا انتظام کرو. اور اس کے بعد چونکہ نئی گرستی تھی، نیا گھر بنانا تھا، حضرت علی کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے حضرت علی ہی کے پیسے سے ایک تکیہ خریدا، ایک چادر خریدا، اور ایک پانی کا برتن، مشکیزہ، ایسی ضرورت کی 4-5 چیزیں خریدی ہیں. کچھ لوگ اس کو جہیز کا نام دیتے ہیں، معاف کیجیے یہ جہیز نہیں تھا، یہ حضرت علی ہی کے پیسے سے اللہ کے نبی نے اس کو لیا تھا اور اپنی بیٹی کو دیا تھا. نبی نے رشتے میں کیا دیکھا؟ دینداری دیکھی ہے میرے پیارے ساتھی. واللہ آج میرے پاس ایسے نوجوانوں کے بھی فون آتے ہیں جو بڑے درد کے ساتھ اور بڑی تکلیف کے ساتھ کہتے ہیں کہ مولانا آج ہماری شادیاں نہیں ہو رہی، اچھے رشتے نہیں مل رہے، کیونکہ ہمارے رشتے اس لیے ریجیکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ لڑکی والوں کو لکھپتی اور کروڑ پتی رشتے چاہیے، اعلیٰ شاندار مکان چاہیے، سرکاری نوکری چاہیے. ہم دیندار ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم بااخلاق ہیں، ہم تقوی کے راستے پہ چل رہے ہیں، مگر ہمیں کوئی باپ اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں، جہیز کی اس گندی رسم کو اگر ختم کرنا ہے تو ہمیں اور آپ کو رشتے ناتے میں دینداری کو لانا پڑے. اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جلیبیب بڑے ہنسی مذاق کرنے والے صحابی تھے. وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، اللہ کے نبی کو ہنسایا کرتے تھے. جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر چیچک کے کچھ داغ بھی تھے، ان کے چہرے پر کئی داغ تھے، وہ زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھے، کالے کلوٹے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی نے حضرت جلیبیب سے پوچھا کہ اے جلیبیب کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ جلیبیب نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی میری شادی تو نہیں ہوئی ہے. آپ نے کہا کیوں شادی کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کہا ہے اللہ کے نبی میں غریب آدمی ہوں، میرے چہرے پر چیچک کے داغ بھی نکلے ہوئے ہیں، میں کالا کلوٹا بھی ہوں، مجھے اچھا رشتہ نہیں ملے گا، اس لیے میں شادی نہیں کر پا رہا ہوں. آپ نے کہا کوئی بات نہیں، ہم تمہیں ایک اچھا رشتہ دلائیں گے، ہم تمہاری شادی کرائیں گے. کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی کے پاس ایک انصاری صحابی آتے ہیں. اے اللہ کے نبی میری بہت خوبصورت ایک بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھا رشتہ تلاش کر رہا ہوں، میری بیٹی بہت نیک ہے، دیندار ہے، 5 ٹائم کی نمازی ہے، متقی اور پرہیزگار ہے میری بیٹی. اے اللہ کے نبی میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتا دیں. آپ نے کہا کہ آپ کی بیٹی کے لیے ایک رشتہ میرے پاس ہے. صحابی بہت خوش ہو گئے، کہا اے اللہ کے نبی جلدی بتائیے کس کا رشتہ ہے؟ آپ نے کہا ہم تمہاری بیٹی کی شادی جلیبیب سے کرنا چاہتے ہیں. صحابی جانتے تھے جلیبیب کو، صحابی کے ماتھے پر بل پڑ گیا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی کی بات تھی اس لیے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے. کہا اے اللہ کے نبی میں ایک مرتبہ اپنے گھر میں مشورہ کر لیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو کوئی جواب دیتا ہوں. انصاری صحابی اپنے گھر آئے، بڑے غور سے سننا میرے پیارے ساتھیوں، نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں شادیاں کیسے ہوتی تھی اور رشتے کیسے ہوتے تھے، ذرا غور کرنا. انصاری صحابی اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اے میری محترمہ، اے میری بیوی، اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں ایک رشتہ دیا ہے، ہماری بچی کے لیے، ہماری بیٹی کے لیے ایک رشتہ پیش کیا ہے. اس کی بیوی بھی بہت خوش ہو گئی. کہا کس کا رشتہ پیش کیا اللہ کے نبی نے؟
کہا ہے میری بیوی اللہ کے پیارے نبی نے ہماری بیٹی کے لیے جلیبیب کا رشتہ پیش کیا ہے. وہ عورت بھی جانتی تھی جلیبیب بڑے کالے کلوٹے صاحب ہیں، ان کے چہرے پر داغ ہے اور وہ غریب بھی ہیں. کہا کہ نہیں ہم نے بڑے اچھے اچھے رشتوں کو ٹھکرا دیا ہے، ہم اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے نہیں کرائیں گے. فیصلہ کر لیا ماں نے اور باپ نے کہ نہیں، ہم یہ رشتہ قبول نہیں کریں گے. ہم لوگ اللہ کے نبی کو جواب دے دیں گے کہ اللہ کے نبی ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں. باپ جب جانے لگا گھر سے، اندر سے لڑکی آئی، اے میری امی جان، اے میرے ابو جان، ایک منٹ میری بات سن لیجئے. آپ لوگ یہ رشتہ پسند نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ بھول رہے ہیں یہ رشتہ نبی نے پیش کیا ہے، یہ رشتہ ہمارے پاس لانے والے اللہ کے نبی ہیں. ہو سکتا ہے یہ نبی کا رشتہ ہے، نبی نے پیش کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی رشتے میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے برکت رکھی ہو. اے میرے ابو جان، آپ میری شادی اسی سے کرا دیجئے جس کے ساتھ اللہ کے نبی نے رشتہ پیش کیا ہے، میں تیار ہوں. اللہ اکبر. اس دور کی عورتیں بھی کیسی ہوتی. آج تو کتنے نوجوانوں کا رشتہ جب فوٹو جاتا ہے لڑکی کے پاس اور لڑکی دیکھتی ہے داڑھی والا ہے، نہیں یہ نہیں چلے گا، میں اس ملا سے شادی نہیں کروں گی، میں اس داڑھی بابا سے شادی نہیں کروں. کتنی لڑکیاں ہیں جو ضد کر کے اپنے شوہر کی داڑھی کو چھوٹا کروا دیتی. کتنی عورتیں ہیں جن کے نخروں کی وجہ سے شوہر حرام کام کر دیتا ہے. میرے پیاری ماں اور بہنوں، نبی کے دور کی عورتیں کیسی تھیں. صحابی کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ اے ابا جان، اگر نبی نے یہ رشتہ پیش کیا ہے میں شادی کرنے کو تیار. صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور پوری بات بتا دیتے ہیں. اے اللہ کے نبی، مجھے اور میری بیوی کو تو یہ رشتہ پسند نہیں آیا تھا اور ہم تو نہ کرنے والے تھے، مگر میری بیٹی نے کہا کہ اگر یہ رشتہ اللہ کے نبی نے پیش کیا ہے تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے اور میری بیٹی شادی کرنے کو تیار ہے. اے اللہ کے نبی، میں تیار ہوں آپ شادی کے لیے، آپ شادی کی تیاری کیجئے. جب نبی نے سنا کہ لڑکی اتنی دیندار ہے اور اتنی اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والی ہے، آپ نے دعا کی، اللہم بارک لہا فی عیشہا ولا تجعل عیشہا قدن قدا. اے اللہ، اس لڑکی کی زندگی میں تو برکتیں عطا فرما دے، اس لڑکی کی زندگی میں کبھی پریشانی نہ آئے. کچھ دنوں کے بعد شادی ہوئی اور وہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ، حضرت جلیبیب کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی. کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ ایک جنگ میں جاتے ہیں. اس جنگ میں جلیبیب بھی جاتے ہیں اور جنگ کے بعد جب شہیدوں کی لاشوں کو رکھا جاتا ہے، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ان کی لاش نہیں ملتی ہے. اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں ذرا تلاش کرو، کہیں نہ کہیں جلیبیب کی لاش بھی ملے گی. جلیبیب کی جب لاش ملتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، تیروں اور تلواروں کے زخم سے بری ہوئی لاش، 7-8 دشمنوں کے بیچ میں اکیلی لاش جو یہ بتا رہی تھی وہ جلیبیب دشمنوں کے نرغے میں تھے، دشمنوں کے گھیرے میں تھے اور کئی لوگوں سے لڑتے ہوئے وہ اللہ کو پیارے ہوئے. اللہ کے نبی نے دیکھا جلیبیب کو، آپ نے کہا یہ میرا نوجوان صحابی ہے، اس نے اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے جان دے دی ہے. آپ نے جلیبیب کی لاش کو اٹھایا اور اپنے کندھے پر آپ نے اٹھا کر کے اس کی لاش کو قبر میں آپ نے اتارا. دنیا کے جنازے کے لیے چارپائی آتی ہے، دنیا کے جنازے کو لوگ اپنے کندھوں پہ لے کے جاتے ہیں اور جلیبیب کی لاش کو اللہ کے نبی اپنے کندھے پہ لے کے جا رہے ہیں اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور آپ نے دعا کی، اے اللہ، میں اس بندے سے راضی تھا اور تو بھی اس سے راضی ہو جا. صحابہ کہتے ہیں کہ جلیبیب کی قبر کو دیکھ کر کے اور ان کی لاش کے ساتھ نبی کا معاملہ دیکھ کر کے ہمارے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش یہ ہماری قبر ہوتی اور نبی نے ہمارے لیے دعا کی. اور اس کے بعد جب جلیبیب کا انتقال ہو گیا تو ہمیں تاریخ اور سیرت کی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ جلیبیب کی وہ جو بیوہ عورت تھی، جو ان کی بیوہ خاتون تھی، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات بہت زیادہ کرتی تھی، جبکہ عام طور سے بیوہ عورتوں کے پاس مال کی قلت ہوتی ہے، مال کی کمی ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ
غیب سے روزی دیتا تھا، اس عورت کو، اس عورت نے اپنے شوق اور ارمان کو قربان کیا تھا نبی کی اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، جس نے کہا تھا کہ میں جلیبیب کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہوں، اور جس کے لیے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ تو اس کی زندگی میں برکت عطا فرمانا، اس عورت کی زندگی میں واقعی برکت پیدا ہوئی۔ اور مدینہ میں اگر کوئی بیوہ عورت سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتی تھی تو صحابہ کہتے ہیں جلیبیب کی بیوہ عورت۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ صحابہ کرام کی سوسائٹی تھی۔ ہم اور آپ ذرا اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں۔ ہمارے یہاں رشتے ناتے میں صرف ہم سامنے والے کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، صرف روپیہ پیسہ دیکھتے ہیں، صرف ذات اور برادری دیکھتے ہیں، ہم دینداری نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ جہیز کی رسم یہ نہیں ختم ہو سکتی، یہ لالچ نہیں ختم ہو سکتا جب تک ہم رشتے ناتوں کی بنیاد دینداری پر نہیں کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربعین، جب عورت کا نکاح ہوتا ہے 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ کچھ لوگ عورت کا مال دیکھتے ہیں، کچھ لوگ عورت کا خاندان دیکھتے ہیں، کچھ لوگ عورت کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ عورت کی دینداری دیکھتے ہیں۔ فاظفر بذات الدین، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں تم دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کر کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج گھروں میں ساس اور بہو کے جھگڑے ہیں، دیورانی جیٹھانی کے جھگڑے ہیں، نند اور بھابھی کے جھگڑے ہیں، ہر گھر میں فساد ہے، ہر گھر میں بگاڑ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے خوبصورتی تو دیکھی ہے، ہم نے لمبا چوڑا جہیز تو ہم نے دیکھ کر کے شادی کر لی، ہم نے دینداری نہیں دیکھی ہے۔ دینداری کو ترجیح دیجئے، دیندار باپ کی دیندار بیٹی کو اپنے گھر میں لائیے، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ میرے عزیزوں، آج سماج کی اصلاح کی اگر آپ بات کریں، شادی بیاہ میں آج ہمارے یہاں بہت سارے معاملات گڑبڑ چل رہے ہیں۔ اسی سیمانچل کے علاقے میں مجھے لوگوں نے بتایا باقاعدہ آج بھی کچھ گاؤں ایسے ہیں جہاں شادیوں میں ڈی جے تک بجتا ہے، گانا تک بجتا ہے۔ اور اسی ہندوستان کی سرزمین پر مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا ہے کہ ہم مسلمانوں میں شادی بیاہ کو لے کر کے بہت بری بری رسمیں۔ ابھی ممبئی میں پرسوں میں گیا تھا جہاں علماء کو ٹھہرنے کا انتظام کیا گیا تھا، ایک میرج ہال تھا، ایک شادی ہال تھا، اوپر علماء کے رہنے کا انتظام کیا گیا تھا، نیچے کوئی شادی ہوئی تھی، مسلمان کی شادی تھی، اور سامنے جہیز، سامنے جو منڈپ لگا ہوا تھا، منڈپ میں دلہن جو ہے سج کر کے، سور کر کے، اور لہنگا وغیرہ پہن کر کے اور میک اپ وغیرہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، اور رشتہ دار سب آ رہے ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہیں، اور سب اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت سارے علاقوں میں یہ چلتا ہے کہ دلہن کو باقاعدہ مرد حضرات بھی آ کر کے دیکھتے ہیں اور منہ دکھائی تک دیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ رسمیں اسلام کے اندر نہیں ہیں۔ اسلام بڑا پاکیزہ مذہب ہے، اسلام بڑا صاف ستھرا مذہب ہے۔ ہم نے رسم و رواج کے ذریعے شادی بیاہ کے اس بندھن کو بہت ہی ناپاک بنا ڈالا ہے میرے ساتھ، اور فضول خرچی اللہ کی پناہ ہے۔ فضول خرچی تو اس قدر ہو رہی ہے شادی کے موقع پر جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ کوئی بارات پر پیسے لٹا رہا ہے، کوئی اپنی بیٹی کو سونے سے تول رہا ہے، کوئی باراتیوں پر نوٹوں کی گڈیاں برسا رہا ہے، کوئی آتش بازی پر پانی کی طرح پیسے خرچ کر رہا ہے۔ وہ امت جس کے بچے آج بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہیں، جس کے غریب بچے آج پیسے کی کمی کی وجہ سے اپنی پڑھائی پوری نہیں کر پا رہے ہیں، اس امت کی کتنی غریب لڑکیاں شادی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہی ہیں، اس امت میں پیسے والے لوگ اپنی لڑکے اور لڑکیوں کی شادی پر بے تحاشا پیسے خرچ کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مال اللہ کی امانت ہے، اللہ پوچھے گا یہ مال ہم نے تم کو دیا تھا، میں نے تم کو اس لیے دیا تھا تاکہ تم صحیح راستے پر خرچ کرو، تم نے مال کو فضول خرچی میں اور ناجائز جگہوں پر کیوں خرچ کیا؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور آگے بڑھیے، سماج کی اگر اصلاح کرنا ہے، سماج کو اگر سدھارنا ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا بھی بہت ضروری ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ جس سماج کے اندر عقیدہ درست نہیں ہوگا، توحید درست نہیں ہوگی، جس سماج کے اندر قبروں پر سجدہ کیا جائے گا، جس سماج میں تعویذ اور گنڈا پہنا جائے گا، جس سماج میں بلی کے
بلی کے آگے سے گزرنے پر بائک کو اور گاڑی کو بریک لگا دیا جائے گا، اس سماج میں توحید کا کوئی نام و نشان نہ ہوگا۔ میرے پیارے ساتھی، وہ سماج کبھی نہیں سدھر سکتا ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے۔ ہمارے دین کی بنیاد توحید پر ہے۔ جب تک ہماری توحید صحیح نہیں ہوگی، ہمارا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں ہوگا۔ توحید جب تک درست نہیں ہے، اللہ کیا کوئی نیکی ہماری قبول نہیں۔ اللہ کے نبی کے آنے کے پہلے مکہ میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا۔ بہت نیک انسان تھا، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، حاجیوں کو پانی پلایا کرتا تھا۔ عبداللہ بن جدعان مر گیا۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، عبداللہ بن جدعان تو بڑا نیک انسان تھا، اتنی غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، دان پنیہ کا کام کیا کرتا تھا، خیرات کیا کرتا تھا، اے اللہ کے نبی کیا عبداللہ بن جدعان کو اس کی نیکی قیامت کے دن کام دے گی؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے جنت میں داخل ہو جائے گا؟ کیا وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں اے عائشہ، عبداللہ بن جدعان کی نیکی اس کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ اے عائشہ، عبداللہ بن جدعان نے کبھی یہ نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے پروردگار تو مجھے قیامت کے دن اپنے عذاب سے بچا لینا۔ نہ وہ قیامت کے دن کو مانتا تھا، نہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب تک توحید ہمارے اندر نہیں ہوگی، جب تک ایمان ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا، تب تک اللہ تعالیٰ کی ہماری کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ ابھی موبائل پر فیس بک ایسے ہی کھولا میں نے، ایک مولوی چلا چلا کے تقریر کر رہا کہ خانہ کعبہ غوث اعظم کے گھر کا طواف لگاتا ہے۔ غوث اعظم کس کو بولتے ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم بولتے ہیں۔ غوث مانے مددگار، اعظم مانے سب سے بڑا، غوث اعظم مانے سب سے بڑا مددگار۔ یعنی آج مسلمان اللہ کو نہیں، کسی ولی کو اور کسی نیک بندے کو کہہ رہا ہے کہ وہ غوث اعظم ہے، اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ جس کا ساری دنیا کے مسلمان جا کر کے طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ شیخ عبد القادر جیلانی کے گھر کا طواف کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ عقیدہ مسلمان رکھ رہا ہے اور مسلمان کا مولوی بیان کر رہا ہے، اور یہی وہ عقیدہ تھا جس کے بارے میں مولانا الطاف حسین حالی نے کہا تھا کہ کرے غیر کر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بیر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ آج کہیں مسلمان محرم پر تعزیہ نکال رہا ہے، آج کہیں مسلمان 12 ربیع الاول کو ڈی جے بجا بجا کے جلوس نکال رہا ہے، کہیں پیڑ کے اوپر جا کر کے دھاگا باندھ کر کے اپنی بگڑی بنا رہا ہے، کہیں حاجی علی کی درگاہ پہ جا کے اپنا سر جھکا رہا ہے، کہیں اجمیر میں جا کے چادر چڑھا رہا ہے۔ او میرے پیارے بھائیوں، اپنے عقیدے کی، اپنی توحید کی حفاظت کرنا۔ اس پیشانی کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے آگے جھکنے کے لیے بنایا ہے، اس پیشانی کو صرف اللہ کے در پہ جھکانا۔ مدد مانگنا تو اللہ سے مدد مانگنا، بگڑی بنانے والا سمجھنا تو اللہ کو سمجھنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کسی گاؤں دیہات میں چلے جاؤ، نیپال بارڈر پر چلے جاؤ، موبائل آپ کے پاس موجود ہے لیکن نیٹ ورک کام نہیں کرتا ہے۔ میں ابھی نیپال کے علاقے میں، بالکل بارڈر کے قریب کے علاقے میں گیا، جیو کا نیٹ ورک میرے موبائل پر نہیں آ رہا تھا۔ ساتھیوں نے بتایا کہ مولانا ایئرٹیل کا نیٹ ورک ہوگا تو شاید یہاں کام کرے گا، کہیں کہیں وہ بھی نیٹ ورک کام نہیں کرتا ہے۔ دنیا کے بعض علاقے ایسے ہیں وہاں آپ کے نیٹ ورک کام نہیں کریں گے، وہاں سارے نیٹ ورک جام ہو جائیں گے، وہاں حکومتوں نے جیمر لگا دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ پروگرام اس علاقے کے ایک مدرسے کا پروگرام ہو رہا ہے، میں آپ سے یہ بھی اپیل کروں گا
کہ اس طریقے کے پروگرام جب ہوتے ہیں اور آپ سے بار بار یہ اپیل کی جاتی ہے کہ آپ اس ادارے کو چندہ دیں، دان دیں، تعاون کریں، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ ہماری جیب ڈھیلی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ بھی آپ کو ایک طریقے سے موقع دیا جا رہا ہے کہ آؤ اپنے نام اعمال میں کچھ نیکیوں کو بڑھا لو، اپنی آخرت کی کچھ تیاری کر لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کی راہ میں ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر کے بھی اگر تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے کے پروگرام جہاں اداروں کے تعاون کے لیے آپ کو بلایا جائے، آپ اس کو ایک فارمیلٹی کا حصہ نہ سمجھیں، ایک اوپچارکتا نہ سمجھیں، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ ہماری آخرت کو بنانے کے لیے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، آخر میں میں یہی کہوں گا کہ ہم سب جب تک اپنے اندر آخرت کا ڈر پیدا نہیں کریں گے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہم پیدا نہیں کریں گے، حالات نہیں بدل سکتے ہیں، سماج نہیں سدھر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک دو سوالات آئے ہیں، ان کا جواب دے کے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ قبرستان کی زمین میں جنازے کی نماز ہوگی یا نہیں؟ اگر وہ جگہ قبرستان کے لیے خاص ہے، اگر وہ جگہ قبرستان کے لیے خاص ہے لیکن جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے وہاں پہ کوئی قبر نہیں ہے، تب تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر جہاں پہ آپ جنازے کی نماز پڑھ رہے وہاں پر قبریں ہیں، قبروں کے بیچ میں آپ جنازے کی نماز پڑھ رہے یا قبر کے اوپر کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، تو یہ پھر مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے سے یا قبرستان پر نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی مرد اور عورت کی جنازے کی نماز الگ الگ جگہ پڑھاتے تھے یا نہیں؟ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ مرد کے جنازے کی نماز الگ جگہ پڑھاتے تھے، عورت کے جنازے کی نماز الگ جگہ پڑھاتے تھے۔ ہاں، جب جنازہ آتا تھا، اگر مرد کا جنازہ ہوتا تھا تو اللہ کے نبی سر کے پاس کھڑے ہوتے تھے، اگر عورت کا جنازہ ہوتا تھا تو بیچ میں اس کی کمر کے پاس کھڑے ہوتے تھے۔ مرد اور عورت کے جنازے میں نبی کے کھڑے ہونے کا طریقہ الگ تھا، لیکن جنازہ کی نماز پڑھانے کی جو جگہ تھی وہ ایک ہی تھی، الگ الگ ہونے کی میرے علم میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسروں کی زمین میں نماز پڑھنا بنا پوچھے کیسا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کسی کے مکان میں آپ نے نماز پڑھ لیا تو نماز تو قبول ہو جائے گی، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ معلوم ہے کہ بھئی وہ اجازت نہیں دے گا تو نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر آپ پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی۔ ہاں، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے اگر آپ اس میں نماز پڑھیں تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر بے ایمانی کی زمین ہے، ناجائز قبضہ کر کے کوئی زمین ہم نے ایکوائر کی ہے، اس پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہوگی کہ نہیں؟ تو بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ نماز تو ہو جائے گی مگر گناہ ہو، انسان گنہگار ہوگا کیونکہ وہ زمین ناجائز ہے، اور بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ نماز نہیں ہوگی۔ تو وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن بہرحال کسی دوسرے کی زمین پر آپ بغیر پوچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن پوچھ کے پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ قسطوں پر کچھ بھی خریدنا کیسا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ آج کے زمانے میں قسطوں پر بہت ساری چیزیں خریدی جا رہی ہیں۔ ایک سامان 10,000 روپے کا ہے، مان لیجئے کہ موبائل 10,000 روپے کا ہے، آپ نے قسط پر خریدا، موبائل والے نے کہا کہ ہم یہ 12,000 کا آپ کو دیں گے۔ اب 2,000 روپیہ وہ زیادہ لے رہا ہے اور وہ صاف بتا رہا ہے کہ آپ کیش لیں گے تو ہم 10,000 کا دیں گے اور قسطوں میں لیں گے، ادھار لیں گے تو 12,000 کا دیں گے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں جتنے بھی قسطوں پر سامان لیا اور دیا جاتا ہے یہ بینک کے تھرو لیا جاتا ہے، دکاندار آپ کو نہیں دیتا ہے، وہ بجاج فائنانس کے ذریعے، HDFC کے ذریعے یا کسی بینک کے ذریعے لون پاس کرتا ہے اور وہ بینک سے پورا پیسہ لے لیتا ہے، بینک آپ کو قرضہ دے رہا ہے، اور جب بینک آپ کو قرضہ دے رہا ہے تو بینک سے آپ نے سامان نہیں خریدا ہے، بینک سے آپ نے قرضہ لیا ہے، اور قرضے میں آپ جب بینک کو پروفٹ دے رہے ہیں تو بات یاد رکھیے کہ قرضے پر پروفٹ لینا بھی حرام ہے اور پروفٹ دینا بھی حرام ہے۔ اس کو بہت صاف طریقے سے سمجھ لیجیے۔ سامان میں ادھار کی اور نقد کی قیمت الگ ہو سکتی ہے، لیکن آپ کسی سے قرضہ لیں گے تو اس میں اگر کم زیادہ رہے گا تو وہ گناہ کا کام ہے۔ اور آج جتنی بھی فائنانس کی اسکیم ہے سب بینک کے تھرو ہوتی ہے، اور وہ دکاندار
बैंक से पूरा पैسہ लेता है और बैंक आपको उधार दे रहा है, तो इसलिए ये शक्ल सही नहीं है, ये जायज नहीं है। दूसरी बात ये कि पास इंटरेस्ट कहते हैं 0% इंटरेस्ट, कहते हैं साहब जितने का सामान है उतना ही पैसा आपको देना है, एक्स्ट्रा नहीं देना है, मगर उसमें कुछ ढके छुपे कुछ खर्चे रहते हैं, जैसे प्रोसेसिंग चार्ज रहता है। 10,000 का मोबाइल लेंगे, 1,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा। उसके बाद अगर आपने महीने की पहली तारीख को EMI पे नहीं की, एक दिन गुजर गया फौरन 100 रुपया पेनाल्टी लग जाएगी, 10 दिन गुजर गया 1,000 रुपया पेनाल्टी लग जाएगी। तो ये जो पेनाल्टी लग रही है ये भी सूद की एक शक्ल है, जायज नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ जो फाइनेंस का जो सिस्टम है ये बहुत ही खतरनाक है शरीयत के एतबार से, और इसमें सूद की शक्ल मौजूद है। हमें और आपको इसको अवॉइड ही करना चाहिए, इससे परहेज ही करना चाहिए। ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि सूद का लेना भी हराम है और सूद का देना भी हराम है। औरत को नौकरी करना चाहिए या नहीं, सरकारी हो या गैर सरकारी? औरत नौकरी कर सकती है, शर्त यह है कि वो पर्दे में रह के नौकरी करे और उसकी नौकरी में गैर मर्दों के साथ इंटरेक्शन उसका ना हो। अगर उसको गैर मर्दों के सामने जाके खड़े होना पड़ रहा है, उनके साथ तन्हाई इख्तियार करना पड़ रहा है, गैर मर्दों के साथ अकेले में मिलना पड़ रहा है, तो फिर ऐसी नौकरी औरत को नहीं करना चाहिए। इसलिए कि जब कोई औरत किसी गैर मर्द के साथ तन्हाई में मिलेगी तो अल्लाह के नबी फरमाते तीसरा वहां शैतान होगा और वो शैतान अपना काम करेगा। आज बहुत सारे ऑफिसेस में औरतें काम करती हैं सेक्रेटरी के तौर पे और बॉस की नौकरी करती हैं, और उसके बाद बहुत सारे उनके साथ मामलात पेश आते हैं। तो शरीयत में अगर पर्दे के साथ और इज्जत और शराफत के साथ अगर कोई नौकरी औरत को मिल रही है तो वो कर सकती है, लेकिन ये भी याद रखिए कि नौकरी करना ये औरत का काम नहीं है, औरत की ड्यूटी नहीं है। कमा करके लाना मर्द की ड्यूटी है। अगर मर्द की कमाई से घर चल रहा है, सुकून की रोजी आ रही है, तो उसी पर इक्तफा किया जाए, बिला वजह औरत से नौकरी न कराया जाए। लेकिन अगर इज्जत के साथ और पर्दे के साथ औरत नौकरी करना चाहे तो कर सकती है, कोई हरज की बात नहीं है। ठेके पर जमीन लेना और सालाना कुछ क्या लिखा है कटौती करना, क्या मतलब है? ठेके पर जमीन लेने का क्या मतलब है? जमीन 50,000 में ले नहीं, ये गलत शक्ल है ना। देखिए सीधी सी बात है, आपकी जमीन है, मैं पैसा दे करके जमीन ले रहा हूं, तब तो ठीक है। अब मैंने आपको पैसा दिया और आपने मुझे जमीन दिया, अब 1 साल तक मैं आपकी जमीन से फायदा उठाऊं और आप मेरे पैसे से फायदा उठाएं, तो ये शक्ल भी सूद की शक्ल है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने मुझको जो जमीन दी और मैंने आपको 1 लाख रुपया दिया, तो 1 लाख मैंने उधार दिया आपको, और उधार का बेनिफिट क्या उठाया जा रहा है कि जमीन ली जा रही है। तो उधार पैसे पर किसी भी तरीके का बेनिफिट लेना सही नहीं है। आप जमीन का अगर लेन देन कर रहे हैं, एक होता है कि एडवांस दे दिया, 1 लाख रुपया हमने एडवांस दे दिया, 1 साल में हम पूरा पैसा अदा करेंगे, वो एक अलग शक्ल हो गई। लेकिन अगर किसी को जमीन हमने पैसा उससे जमीन ले ली और 1 साल तक हमने फायदा उठाया और उसके बाद पैसा वापस कर दिया और जमीन वाले ने जमीन वापस कर ली, तो फिर ये शक्ल सही नहीं है। बाकी मजीद उसकी जो शक्लें हैं वो आप अपने इलाकाई उलमा से समझ लो तो ज्यादा बेहतर है। पति पत्नी आपस में मुलाकात के दौरान किसी प्रकार के, जो बहुत मशहूर चीज है हमारे यहाँ, मैं नाम नहीं पढ़ रहा हूँ उसका, सवालात का, क्योंकि बच्चे वगैरह भी बैठे हैं, मियाँ बीवी की मुलाकात के पहले हमल को रोकने के लिए जो तरीके इस्तेमाल होते हैं, 2-3 शक्लें हमारे यहाँ ज्यादा राइज हैं। जैसे वो खवातीन गोली वगैरह लेती हैं या मर्द हजरात कुछ चीजों को इस्तेमाल करते हैं, तो सवाल पूछा गया कि उसको इस्तेमाल करना कैसा है। तो देखिए, अब जाहिर है कि अल्लाह के रसूल के दौर में या सहाबा के दौर में तो ये चीजें नहीं थी, लेकिन उस दौर में भी प्रेगनेंसी ना हो, हमल ना हो, उसके लिए कुछ तरीके अपनाए जाते थे। एक तरीका था अस्ल का तरीका। तो अस्ल का जो तरीका था उसमें यह था कि मर्द जो होता था वो यानी ये नौबत ही ना पैदा हो कि प्रेगनेंसी का कोई मामला पेश आए, वो ऐसा तरीका अपनाता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हराम करा, आपने कहा बचो तो बेहतर है, लेकिन आपने हराम करार नहीं दिया। तो इसीलिए उलमा का ये कहना है कि अगर इस तरीके की एहतियाती तदाबीर अगर इस्तेमाल की जाए, और वो भी इस वजह से कि भी बच्चा छोटा है,
اگلا بچہ اگر پیدا ہوگا تو اس بچے کے دودھ وغیرہ پینے پر یا اس کی پرورش پر مسئلہ آئے گا، تو اس سوچ کے ساتھ اگر وہ ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو اس کی گنجائش بنتی ہے. لیکن ہاں صرف اس ڈر سے کہ پیدا ہو جائے گا تو ہم کہاں سے کھلائیں گے، یا کوئی ایسا طریقہ اپنانا کہ پرماننٹ حمل نہ ہو، یا نسبندی کرا لینا، یا اس طریقے کا کوئی آپریشن کرا لینا کہ آئندہ اولاد نہ ہو بنا کسی مجبوری کے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. یا اسی طریقے سے اگر حمل ٹھہر گیا، حمل کے ٹھہرنے کے بعد کوئی دوا کھلا کر کے حمل کو ضائع کرنا، یہ ساری شکلیں حرام ہیں. ان سب سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے. جب علماء جہیز لیتے ہیں تو عام آدمی کو کیوں منع کرتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. علماء اگر جہیز لیتے ہیں تو کیا وہ عام آدمی کو منع نہیں کر سکتے؟ اگر عالم کا کام تقریر کرنا ہے، بیان کرنا ہے، اور جب وہ شادی کا مسئلہ بیان کرے گا تو کیا اس وجہ سے کہ اس نے کبھی جہیز لیا تھا کیا وہ اس کو جائز قرار دے نہیں؟ دیکھیے جو چیز غلط ہے عالم کے کرنے سے وہ صحیح نہیں ہو جائے گی. اور آپ اللہ تعالیٰ کیا یہ جواب نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے محلے کے تو مولانا صاحب کرتے تھے. مولانا صاحب کے کوئی کام کرنے سے وہ کام صحیح نہیں ہو جائے گا. صحیح اور غلط کا معیار قرآن اور حدیث ہے، صحیح اور غلط کا معیار دلیل ہے. اگر دلیل کی روشنی میں جہیز لینا غلط ہے، جہیز کا لین دین غلط ہے تو غلط ہے. اگر عالم نے لیا ہے، عالم اللہ تعالیٰ کیا اس کا حساب دے گا. اب سوال یہ کہ عالم کیوں منع کرتے ہیں؟ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایک تو اس نے لیا ہے، ایک غلط کام کیا، آپ منع بھی نہ کرے، دوسرا غلط کام کرے؟ تو ڈبل غلط کام اس سے مت کروائیے. اگر کوئی لے رہا ہے، دے رہا ہے تو وہ غلط ہے، اور اس کے لینے دینے کی وجہ سے وہ صحیح نہیں ہو جائے گا. مولانا صاحب اگر ہم لڑکیاں رخصت کی حالت میں رہتے ہیں تو قرآن امپارا چھو کر پڑھ سکتے ہیں تو نہیں، تو دوسری کتاب میں وہی صورت اور آیت رہتی تو اس کو کیوں چھوتے ہیں؟ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے کہ جب عورتیں پیریڈ میں ہوں تو اب ایک سوال یہ ہے کہ پیریڈ کی حالت میں عورت قرآن کو چھو سکتی ہے یا نہیں. ایک مسئلہ یہ کہ قرآن کو چھو سکتی ہے یا نہیں، اور ایک مسئلہ ہے کہ کوئی کتاب ہے، کوئی رسالہ ہے، کوئی میگزین ہے، اس میں قرآن لکھا ہوا ہے، اس میں آیت لکھی ہوئی، اس کو چھو سکتی ہے کہ نہیں. تو دیکھیے جو حکم قرآن کا ہے وہی حکم اس میگزین اور رسالے کا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو لیٹر لکھا اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھا، قرآن کی آیت بھی لکھی، اور بادشاہ لوگ ظاہر کافر تھے، ان کے ہاتھ میں وہ لیٹر گیا. اس کا مطلب کہ ایک ضرورت کے تحت وہ لیٹر ان کو دیا گیا. تو عورت اگر قرآن کو چھو رہی ہے اور کسی کتاب کو چھو رہی ہے، دونوں برابر نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ پیریڈ کی حالت میں عورت اگر دستانے کے ذریعے یا دوپٹے کے ذریعے قرآن کو چھوئے تو بہتر ہے، ڈائریکٹ نہ چھوئے. لیکن اگر موبائل وغیرہ میں قرآن پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، یا بغیر چھوئے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے. کوئی عورت قرآن کی حافظہ ہے، اگر پیریڈ میں وہ قرآن پڑھ رہی، کوئی حرج کی بات نہیں، پڑھنا منع نہیں ہے. چھونے کے بارے میں بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ چھونا صحیح نہیں ہے، تو چھونے کے لیے وہ دوپٹہ یا دستانہ وغیرہ استعمال کرے. اور تو رسالہ اور جو میگزین وغیرہ ہے اس کو پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اس کا حکم وہ نہیں ہے جو قرآن کا حکم ہے. مولانا صاحب کیا ہم لوگ گوبر سے گھر پوچھ سکتے ہیں؟ دیکھیے گوبر ایک گندگی کی چیز ہے، گوبر ایک گندگی کی چیز ہے، اور اسی لیے حدیث میں گوبر سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے. گوبر کے بارے میں کچھ حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ جنات کی خوراک ہے، تو اس لیے اس کو گھر وغیرہ میں اس کو پوچھنے وغیرہ میں استعمال کرنا مناسب تو نہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو حرام اور ناجائز تو نہیں کہہ سکتے. اس کے بارے میں بھی آپ اپنے علاقائی علماء سے جو ان حالات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ان سے آپ رابطہ کریں تو زیادہ بہتر.